جی بالکل، بلوچستان تربت میں بالاج بلوچ کی غیر قانونی اغوا، پھر اس کی قتل کے بعد بلوچستان تربت سے ایک تحریک چلی، پورے بلوچستان میں مظاہرے ہوئے۔ اس کے بعد وہ تحریک نے ایک طویل سفر کر کے اسلام آباد وہ جو مظاہرین تھے وہ اسلام آباد پہنچے، اور مظاہرین اور اسلام آباد انتظامیہ کے درمیان جھڑپوں کی خبریں آئی ہیں۔ اس کے بعد 28 دن پہلے اگر آپ پیچھے چلے تو یہ پریس کلب کے سامنے بھی ایک مظاہرہ شروع ہوا، جو بلوچستان سے تربت سے مظاہرین آ رہے تھے، انہوں نے نیشنل پریس کلب کے سامنے پہنچنا تھا، لیکن جب وہ بلوچستان سے جو مظاہرین آ رہے تھے 26 نمبر پر جیسے ہی وہ پہنچے تو پولیس اور انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ رات کے 12 بجے یہاں پر نیشنل پریس کلب کے سامنے بھی گرفتاریاں شروع ہوئی، واٹر کینن اور شیلنگ کے ذریعے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2 دن بعد مظاہرین اب نیشنل پریس کلب کے سامنے دوبارہ پہنچی ہے، ان کی جانب سے مزید مطالبات سامنے رکھی گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی کوشش جاری ہے کہ وہ کسی بھی پرامن طریقے سے مظاہرین کو منتشر کرے، ان کی جو مطالبات ہے ان کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جو مطالبات ہے مختلف طریقوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بہت سارے آگے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظاہرین بھی موجود ہے، اسلام آباد انتظامیہ بھی موجود ہے، کوشش کرتے چلتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے، میرے ساتھ آئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں آئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پولیس کا اس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے یا تشدد کیا گیا ہے ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے مسنگ پرسنز کے فیملیز پر۔ جہاں جو الزامات ہیں، دیکھیں الزامات تو ہمارے اوپر کئی دہائیوں سے لگ رہے ہیں، لیکن الزامات اس سے پہلے عمران ریاض جیسے لوگ بھی لگاتے تھے، آج ان کا موقف کیا ہے؟ تو جو ہم سچ پر کھڑے ہیں اور ہماری اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ الزامات سے ہماری حقیقت نہیں بدلتی، الزامات سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ میرے والد گزشتہ 15 سالوں سے غائب ہیں۔ الزامات تو لگتے رہتے ہیں، جہاں پر آواز اٹھتی ہے ان آوازوں کو دبانے کے لیے وہ الزامات، رکاوٹیں بہت ساری آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کی جنگ لڑنے آئے ہیں۔ عدالت یعنی ظالم کے حمایت میں ہے، عدالت خاموش ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عدالت یہاں پر انصاف نہیں دے گا، عدالت یک طرفہ ہے، اس کے فیصلے یک طرفہ ہیں۔ تو یہ عدالت اور یہ ادارے انہی کے ہیں جنہوں نے بنائے ہیں، اس ریاست کے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو غائب کیا گیا ہے، اور جنہوں نے ہمارے لوگوں کو غائب کیا ہے انہی کی عدالتوں سے ہمارے لوگ کیسے نکلیں گے؟ لیکن ہاں، یہ بحیثیت ایک وکٹم فیملی ممبر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے آوازیں اٹھائیں، اور یہ ہم یہی کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر تشدد کی گئی ہے، ہمارے اوپر بہت سارے رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، لیکن ہم پھر بھی پر امید ہیں، ہم پھر بھی اس امید کے سہارے جی رہے ہیں جو ایک آخری امید کے ہمارے پیارے زندہ ہیں، وہ ہمیں ایک دن لوٹ آئیں گے، ہماری جدوجہد کے بدولت وہ لوٹ آئیں گے۔ کیا مطالبات ہیں یا آپ سے اڑنے کے لیے کیا مطالبات ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارے مطالبات بہت سادہ ہیں کہ اگر ہمارے لوگ اس ریاست اور کی قانون اور آئین کی نظر میں مجرم پائے جاتے ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے مسنگ پرسنز کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا، اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ صرف انسانیت کے بچنے کے لیے، انسانیت کی تحفظ کے لیے یہ معاملے ہیں، کوئی اس طرح یہ ریاست مخالف یا کوئی یہ ریاست کے جو ہے قانون کے دائرہ کار سے باہر کے مطالبے نہیں ہیں۔ تو ہماری یہی مطالبات ہیں، اب دیکھنا پڑے گا کہ ریاست کا دل کتنا بڑا ہوگا، وہ اس مسئلے کو کتنی سنجیدگی سے اٹھائے گی، یہ فیصلہ اب ریاست کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔